کیوں ہے یار یہ دیکھ رہے ہیں یہ واقعتاً کچھ ہمیں دھوکہ نہیں ہوا, کچھ باقاعدہ کچھ چہرہ نمائی بن رہا ہے نا, واضح طور پہ کچھ چہرہ بن رہا ہے. سہیل بھائی کو صحیح محسوس ہو رہا تھا, یہ آنکھیں, یہ منہ, یہ اللہ, لیکن یہ بہت اوور ایج چہرہ بن رہا ہے. ایسا لگا کہ منہ پہ سفید بال ہیں اور آنکھوں میں سفید بال ہیں. جی جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے آپ سے عرض کی تھی اور آپ نے بھی چاہا تھا, کئی بار کہا بھی تھا کہ جی قبر میں جو قبر نما جگہ پہ جو چہرہ آپ کو محسوس ہوا, لگا, اس پر آپ نے بات نہیں کی, کیونکہ ہم ان دنوں سانگلا ہمارا ٹریول شروع ہو گیا تھا تو یہ بات رہ گئی تھی. دراصل یہ جگہ پہ جب میں شام میں پہنچا تھا نا, پہلی بار جب میں اس پتھروں کو کراس کر رہا تھا, تبھی مجھے ایک فیل آ گئی تھی کہ یار اللہ خیر کرے یہ کوئی قبر تو نہیں ہے. حالانکہ یہ ایک ایسا گھر تھا جو ایک عرصے سے آباد نہیں ہو سکا تھا, نہ رہائشی طور پہ, نہ کاروباری طور پر, نہ دن میں, رات تو رات, دن میں بھی نہیں. انہوں نے ہر طرح کی کوشش کی, اس کے پارٹیشن بھی کر دیے کہ چلو آدھا حصہ ہم استعمال میں لے آئیں, دن میں ہو لیں تب بھی نہیں, چلے ہم رہتے نہیں ہیں کوئی کام کر لیں تب بھی نہیں ہو سکا تھا. اچھا رستہ جو تھا نا وہ تو یہ ایسا کیسا رستہ تھا؟ ایسا تو انہوں نے ایسا لگ رہا تھا کہ جان بوجھ کے اپنے لیے مشکلات کا اضافہ کیا ہو. شاہد بھائی یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس جگہ کو استعمال نہیں کر پاتے. اس رستے سے کون جائے گا؟ بات یار یہ تو آپ تو پھر بھی چلے گئے تھے, میں تو ہیلدی ہوں, میں کیسے گزر سکتا تھا؟ اگر ہمارا کام نہ ہوتا ہم کیوں جاتے؟ ہم کہتے مین گیٹ وہ ہے ہی نہیں, نہ چابیاں نہ تالے نہ کچھ ہے ہی نہیں چکر اس کا. تو جی یہ رستہ جا رہا تھا اس پورشن پہ, دوسری والی جگہ کے پورشن پہ. تو جب ہم جا رہے تھے نا, میں آپ کو دکھاتا ہوں بلکہ شاید, یہ ان کا پہلا کمرہ جو ہم یہاں سے داخل ہوئے, یہ پہلا کمرہ. آپ ادھر کا حال دیکھیں شراز بھی, دیکھ رہے ہیں یہاں جالے لگے ہوئے تھے, جالے. اچھا میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ غور سے دیکھ لیجئے گا کہ کہیں کوئی کتے کی جگہ ہے جو چھپا ہوا ہو ہم سے. دن میں یہ دیکھیں, یہ ہم پوری جگہ, یہ ایک کمرہ ہو گیا, یہ ہم نے آپ کو دکھا, یہ پیچھے ان کا کمرہ ہے, پیچھے جگہ ہے. یہاں سے آپ نکلے جیسی, یہ پیچھے ان کی وہ گیلری کہہ لیں یا پیچھے کی وہ رستہ کہہ لیں, جو ادھر جا کے نا, یہ اس کو بھی بند کیا ہوا تھا انہوں نے, یہاں بھی ایک گیٹ لگایا ہوا تھا کہ کوئی آئے نہ. اب نوٹ تو کریں کہ ایک کمرے میں آپ چلے گئے, اب وہ جو دوسرا پورشن ہے ان کا, وہاں مین گیٹ بند, آپ جا نہیں سکتے. یہ رستہ پیچھے سے جو جانے کا ہے وہاں پہ یہ ایک ٹینک آ گیا. پھر یار یہ ایسی ڈھلان تھی جیسے یوں اور یوں, جیسے قبر نہیں ہوتی, ایگزیکٹلی بالکل وہی, اتنی ہائٹ اور اتنی لینتھ, یہ 6-7-8 فٹ کی لینتھ اس کی, اور 2-3 فٹ اوپر جو ہے نا. اور یہ پتھر یہاں کے تھے ہی نہیں, یہ نہیں ہوتے یہاں کے. یا بلاک ہے, مٹی ہے, بجری ہے. شراز بھائی یہ پتھر تو سمندر کے نہیں ہوتے جو سمندر کے سائڈوں پہ, ساحلوں پہ جو ہوتے ہیں, وہ پتھر تھے. اچھا چلو جی آگے چلتے ہیں. اب میں جب یہاں پہنچا تھا نا, اس کو جب میں نے کراس کیا تھا. اچھا ایک منٹ رکے, فریم میں ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ اس وقت آنکھوں پہ ایسا لگ رہا ہے کسی کی کھوپڑی پڑی ہوئی. اب دیکھیں ایسی آ رہی ہے, دیکھیں. اچھا وہ پتھر کی وجہ سے لگ رہا ہوگا, پہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ کسی کو. لیکن ابھی وہ چہرہ ابھی واضح نہیں ہے. ویسے اگر آپ نوٹ کریں, یہ شام کی اس کی فوٹیج ہے, چہرہ واضح نہیں ہے. اچھا یہ دیکھیں جی, اب جب میں ادھر پہنچا تھا نا, تبھی مجھے لگا کہ یار میں نے کہیں غلط جگہ پاؤں رکھ دیا. ایک فیل آتی ہے نا, سر کوئی رستہ ہی نہیں, نہ میں جمپ مار سکتا تھا, نہ کوئی سائڈ تھی, نہ کچھ, آپ نے یہیں سے جانا تھا. اب میں اس کے اوپر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں سہیل بھائی مجھے قبر لگ رہی ہے. میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پہلے یہاں پر قبروں پر تعمیرات کی ہو تو انہوں نے اس کی علامت چھوڑ دی ہو. تو انہوں نے مجھے کہا نہیں سجاد بھائی یہاں قبر کیسے ہو سکتی ہے, یہاں قبر کا کام ہی نہیں, گھر کے اندر قبر کوئی, پیچھے رستے میں قبر کوئی. میں نے کہا اس کی بناوٹ دیکھیں, کیونکہ کوئی جگہ بھی نہیں کہ کہیں سے پتھر گرے ہوں. مطلب یہ پتھر یہاں کیوں, ایک بات ہے, ٹھیک ہے قبر نہیں, ٹھیک ہے قبر نہیں, تو ایسے پتھروں کو یہاں پہ کیوں رکھا ہوا ہے یار؟ یہ ایک سوال ہے, یہ آپ جواب دینا اس کا. مطلب مجھے تو وہی فیل آئی نا, یہی کچھ وجوہات تھیں کہ چلو اچھا قبر نہیں ہے. اگر نہیں ہے قبر تو پھر یہ پتھر یہاں پر کیوں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی ہے, تو وہ ایسی ڈھلان میں کیوں ہے, ایسی جگہ پہ کیوں ہے؟ کہیں سے گرے ہیں اوپر سے؟ نہیں. کوئی آس پاس ایسے پتھر, اس علاقے میں یہ پتھر نہیں ہے بھائی جان. اچھا جی, تو پھر مجھے آیا فیل کہ نہیں یار یہ کوئی قبر جو ہے نا ہو سکتی ہے. بات ہے قبر ہو سکتی ہے, یا تو یہ بعد میں بنی قبر, یا شاید پہلے سے تھی. اگر پہلے سے ہوتی ہے نا قبر شراز بھی, تو وہ اس کو مطلب کہ پہلے سے موجود تھی, اس کو انہوں نے ایسی کٹنگ میں لیا. مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے یہی دماغ میں کہ لازمی اگر اتنی جگہ پہ تو اسے حال میں دفنایا نہیں جا سکتا,
لیکن جب انہوں نے تعمیرات کی تو ان کو یہاں پہ سمٹمز ملے ہوں گے کچھ، تو وہ انہوں نے ویسے ہی چھوڑ دیے، یعنی کہ اس کی علامت اگر زمین کے اندر کوئی دفن کیا ہے تو ایک علامتی قبر بنا دی انہوں نے. ایک خیال یہ آتا ہے انہوں نے کہا یار رہنے دو ایسے ہی، ادھر کسی نے آنا ہے نہ جانا ہے، پھر تعمیرات کر دی. تعمیرات کر دی، ہم مین سے آئیں گے مین سے ہاں جائیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے. رہ لو اب رہ کے دیکھ لو. بات یہ ہے شراز بھائی کہ تعمیرات بھی دیکھا جائے تو مکمل نہیں ہے، جسے کہتے ہیں نا ریڈی ٹو موو، وہ حال نہیں ہے گھر کا کہ آپ آئیں اور شفٹ ہو جائیں، تو وہ بھی نہیں ہو سکی. بہرحال اس کو جی ہم نے کراس کیا، یہ آگے گیٹ جو ہے نا یہ آگے یوں رستہ جا رہا تھا، وہ بھی بہت تنگ تھا یار یہاں بھی گیٹ رکھا ہوا ہے کہ کوئی جائے نہ ادھر، کیوں؟ مطلب ایسا کیا ہے وہاں پر؟ یہاں تو پھر سامان تھا نا بھائی جان، وہاں کوئی سامان بھی نہیں تھا، کوئی سامان نہیں تھا ادھر کہ بندہ وہاں کیا لے جائے گا یا کیا کیوں. بس وہ اس وجہ سے کہ کسی چیز سے مثلا سامنا نہ ہو، یا اگر وہ ان لوگوں نے محسوس کی ہوگی تو اوروں کے لیے مثلا کوشن کے لیے ہوشیار ہو جائیں چیز سے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایسی جگہوں پہ نا اس طرح سے کر دیا جاتا ہے کہ اب بھائی آپ احتیاط کریں آگے نہ جائیں. تو یہاں پہ یہ ہے کہ وہ میں نے دیکھا ہے کہ ایسے رستوں کو بند کر دیا جاتا ہے کہ غلطی سے بھی نہ چلا جائے وہاں پر نا، اگر جانے بھی والا ہو تو اس کو ایک اشارہ آ جائے کہ یار اس کو کراس نہیں کرنا. لیکن ہمارا کام تھا تو جی ہم گئے آگے. آگے ایک اور کمرہ ہے جی، وہ اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے اس کو، اور راستہ کوئی اور ہے نہیں ہے باہر آنے کا. تو یہ اندر سے کنڈی کیسے لگ گئی؟ کیا مطلب کنڈی دروازہ پہلے لگا ہے بعد میں دیواریں کھڑی کی ہیں؟ یہ پاسبل ہے. ایک عجیب سی وہاں پہ بات تھی. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اندر سے لاک ہے، میں کہتا ہوں پیچھے راستہ ہوگا، گئے کوئی راستہ ہی نہیں ہے، تو اندر سے لاک کس نے کیا؟ وہ جگہ ایمٹی چھوڑی ہے، پھر یا تو دیوار کھڑی کی ہے، لیکن بس سوال یہ تھا کیوں ایسا کیوں؟ مطلب اور اس کمرے میں نہ کوئی ہے اگر سامان ہو کچھ ہو. اچھا کوئی ہوتا ہے نا انگلیوں سے کھول لیں آپ باہر سے، وہ بھی ایکسس نہیں، باقاعدہ وہ لاک کنڈی میں پھنسا ہوا کہ جی وہ کھل بھی نہیں سکتا. تو میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ٹھیک ہے اندر سے کسی نے کنڈی لگائی تو اندر کوئی ہوگا، اندر کا جانے کا راستہ ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے کنڈی لگ گئی اندر سے؟ اگر اندر جانے سے روکنا ہو تو باہر کی طرف سے تالے والے لگا کے بہت طریقے ہیں کہ روکا جا سکتا ہے. غریب معاملے کے مطلب سوچ بھی نہیں سکتا انسان. میں آپ کو اس آسان لفظوں میں بتاؤں کہ اگر ہم اپنے کمرے کے اندر ایک کنڈی لگا دیں گے تو ہم تو اندر ہوں گے نا. اچھا مجھے لگتا ہے کہ جی چلو کوئی کھڑکی ہوگی، کوئی اور راستہ ہوگا، میں وہاں سے نکل جاؤں گا، میں وہاں آتا ہوں تو وہاں کوئی راستہ ہی نہیں. سجاد بھائی اگر وہ ہوں اندر تو ہمیں تو نہیں دکھ رہے نا، یہ ایک بات ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو دروازے نہیں روکتے. میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ اگر دروازے نہیں روکے جاتے نا تو ہمیں یہ ایک بات نہیں سننے کو ملتی کہ شام کے ٹائم اپنے دروازوں کو بند کر دو. مغرب میں کہہ رہا ہوں، شام کو جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی اپنے دروازوں کو بند کر لیں. یار ان کے لیے دروازے اگر کوئی میٹر نہیں ہے تو پھر یہ بات کیوں ہے؟ میٹر ہے، دروازہ میٹر ہے. تو بہرحال آگے چلتے ہیں جی. یہ شام کی میں آپ کو سچویشن بتا رہا ہوں جو عجیب و غریب واقعات ہوئے. ہم نے پورا گھر چھان مار لیا، کہیں ہمیں کوئی ایسی جگہ نہیں ملی تھی جہاں کوئی اتنا بڑا کالے رنگ کا کتا چھپا ہوا ہو یا سو رہا ہو اور ہماری نظر نہ پڑے اس سے. اچھا جب یہ لوگ رہ نہیں سکے نا یہاں، انہوں نے کیا کریں، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا اس جگہ کو، فائدہ اٹھائیں. انہوں نے جی یہاں پہ کھولا یہ چھوٹا سا پولٹری فارم. اچھا کہ جی پولٹری فارم، مرغیاں جو ہے نا، ہم دن میں آئیں گے، ان کو ایک ٹائم دانہ فیڈ کرنی ہوتی، فیڈ کرا دی، پانی چھوڑ دیا، ہم چلے جائیں گے نا. کچھ نہ کچھ تو یوٹیلائز کریں. سر اس پولٹری فارم کا حال دیکھیں کیا ہوا ہے. اگر آپ کو میں باہر سے دکھاؤں کہ یہ اوپر کی چھت ہے جو گر چکی ہے یہاں پہ، اوپر پورا چھپڑا گیا. یہ تو بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ کوئی ایک سائڈ سے کسی نے وزن ڈالا ہے، یا نیچے سے کھینچا یا اوپر سے وزن ڈالا ہے. بھائی نہ کوئی بلاک، نہ کوئی ایسی جگہ کہ جہاں بارش کا اتنا پانی جمع ہو گیا اور جو اس کی وجہ سے ہو گیا، وہ بھی نہیں. نہ کوئی کیچڑ ویچڑ وغیرہ چیزیں، نہ کوئی آگ، کچھ بھی نہیں. یہ ایسا یاد ہے ایک باڑے پہ ہمیں ملا تھا جہاں ایسا لگا تھا کہ وہ سب تباہ، اوپر سے کوئی بھاری چیزیں گری ہیں اس کے اوپر. کچھ ویسا ہی محسوس ہوا یہاں پر. پھر جب ہم یہاں گئے ہیں رات میں اندر، ہمارے ساتھ بھی کچھ ہوا ہے. اچھا ایک چیز ہے، بہت سی سملرٹی، جیسے ابھی آپ نے پیچھے باڑے کا ذکر کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی جگہوں پہ ہمیں سمٹم سیم بھی ملتے ہیں. جی کہ معاملات بالکل. اچھا جب ہم گئے ہیں یہاں شام میں باڑے میں، تو ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ یہ دیکھیے گا شراز. یہ تو یار بہت ڈینجر سین تھا. یہ اتنا موٹا بانس ہے، اور جی یہ جو ہے ادھر پھنسا ہوا تھا، کہیں ادھر پھنسا ہوا تھا یا بندھا ہوا تھا، جو بھی تھا. یہ یہاں نہیں تھا جہاں ابھی ہے.
اگر میں تھوڑا پیچھے سے دکھاؤں آپ کو اس کو، کہاں ہے یہ بانس؟ اب ذرا غور سے دیکھیے یہ گا، کافی ہے یہ غور سے دیکھیے گا اور مجھے بھی بتائیے گا. دیکھیے گا ہم رات میں جا رہے ہیں یہاں پر، یہ بانس کہاں ہے دیکھیے گا. اللہ اکبر. سہیل بھائی کا حال دیکھا آپ نے؟ بھائی یہ تو برین انجری ہو سکتی ہے. یہ تو آپ غور سے دیکھیے گا، میں ذرا اس کو سلو یہ کرتا تو ہوں. آپ کے سر پہ کندھے پہ لگا ہے یہ آپ کے تو. نہیں مجھے لگا نہیں، اللہ کا شکر چلیں بچ گیا، لیکن لگتا ایسے ہی ہے نا کہ لگ گیا. لگا ہے، مطلب مجھے تو یہیں سے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ لگا ہے آپ یہ کو. غور سے دیکھیے گا اس کو ذرا، دیکھیے چیک کیا آپ نے ہم دونوں کو؟ اوئے ہوئے، اس میں سے مٹی کے دھوئیں نکل گئے. وہ اتنا ویٹ اس کا کہ یہاں تک آ گیا تھا وہ. اور یار مجھے تو ایسا لگا کہ کندھے پہ گدی پہ لگا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے روکا ہے اس کو. ہاں یہ یہاں تک آ گیا تھا ادھر، اور اس کا ویٹ چیک کر لیں، اس کے اوپر یہ ٹھہرا ہوا ہے پورا، اور یہاں آ کے یہ رک جاتا ہے. بہت بھاری ہوتا ہے یہ، اچھا خاصی زور سے لگتا ہے یہ. اور یہ تب ہوا ہی ہے جی جب ہم کئی بار جانے کی ہم نے اٹیمپٹ کی. اس سے پہلے ہمیں کئی آوازیں آ گئی. ہم نے رات میں جب ہم انٹر ہو رہے تھے ہمیں ایک واضح نشانی مل گئی. اس کو نشانی ہی کہتے ہیں شراز بھائی، میں اب دوبارہ آؤں گا اس پہ. یہ جی ہم سٹارٹ کیے رات میں، یہ گیٹ کھولا ہے اور یہ دیکھیں اس کا کلر دیکھیں، یہ کہاں سے آیا. یہ تو بھائی یہ آپ بتائیں گے یہ کہاں سے آیا، کیونکہ یہ تو دن میں دکھ ہی نہیں رہا. آپ نے بھی سب چیز ایویڈنس دکھائی ہیں. اس وقت تو ہم ہکے بکے رہ گئے، تھوڑے سے ڈر بھی گئے، لیکن جب سمجھ آئی کہ یار یہی نشانیاں ہوتی ہیں شراز بھائی. بلی ہوتی ہے نا، یہاں سے جمپ کر لیا، وہاں سے جمپ کر لیا. یہ اتنی اونچی دیواروں پہ چلتے نہیں ہیں، اور کوئی ایسے کھڈا ڈگ ہول ایسا کچھ نہیں تھا کہ جہاں یہ چھپے ہوئے ہوں. ہم نے پورا گھر دیکھا تھا، ہمیں کوئی ایسے جانور نظر نہیں آیا تھا. رات میں جب ہم اندر جانے لگے، یہ کالے رنگ کا ایک جو ہے نا یہ باہر آ رہا ہے. اس کا کیا مطلب تھا کہ جی یہ کہتے ہیں نا کہ کچھ ایسا ہوتا ہے پیرانارمل جگہوں پہ جو نارمل نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں عقل تسلیم نہیں کرتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی کئی جگہوں کے آس پاس وہ درخت جو ہیں وہ خشک ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے فاصلے پہ ہی ہریالی ہوتی ہے، وہیں کے جو سراؤنڈ میں درخت ہوتے ہیں وہ خشک ہوتے ہیں، وہاں کچھ آباد نہیں ہو پاتا. یہاں کوئی انسان آباد نہیں ہو پایا، جانور آباد نہیں ہو پائے. پارٹیشن کر کے بھی رات تو رات، دن میں بھی آپ نہیں رہ سکے. ہم جب رات میں جانے کی کوشش کریں تو پہلا انسیڈنٹ کہہ لیں، پہلی ہیپننگ کہہ لیں، پہلا ثبوت تو ہمیں یہ مل گیا. ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہے اور یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ، کہاں سے آیا. تو ہم باقاعدہ ہم لوگوں نے پورا چھان مارا کہ نہیں یار کوئی جگہ ہم نے نہیں چھوڑی، کہیں یہ بند بھی نہیں تھا اتنے عرصے سے، کہیں بند ہو ایسا بھی نہیں ہو سکتا. یہ تو صحیح ہے، بالکل چل پھر بھی رہا ہے. تو لگا ایسے ہی کہ سجاد صاحب ابھی بھی سنبھل جاؤ. اور میرا ذہن بن گیا تھا کہ ابھی اور چیزیں ہمارے سامنے ہونا شروع ہو جائیں گی وہاں پہ. ایک چیز یہ ہو گئی بھائی جان، اس کا رویہ اگریسو نہیں تھا، حالانکہ سر نشانی تھی آپ کے لیے، آپ کے لیے نشانی تھی. اگر تو خدا نہ خواستہ یہ کوئی جیسے نارمل کتے، اگر کسی یہ اگر اس کا گھر ہوتا ہے یہ کتے آپ جاتے تو یہ تو اٹیک کرتا. ہاں یہ اٹیک کرتا ہے، اگریسو یہ آپ پہ بھونکتا. اس نے کیا کیا، ایک سمپلی نکلا اور چلا گیا وہاں سے. یہ دیکھیں جی یہ وہ رستہ ہے. اب میں جا کیسے رہا ہوں ایسے ٹیڑھے ہو کے شراز بھائی، اب سیدھے بھی نہیں جا سکتے، آپ کے دونوں شولڈر ٹکراتے ہیں. ایسی جگہ ہے یہ، سکھر حویلی یاد آ گئی تھی مجھے. یہ ایسی جگہ میں ٹیڑھا ہو کے جا رہا ہوں اس سے. اور یہ دیکھیں یہ میں یہ دیکھیں میں نے اسی وقت کہا تھا یہاں پہ کہ یار یہ جگہ صحیح نہیں ہے سہیل بھائی، یہ قبر لگ رہی ہے مجھے. دیکھیے آپ نے اس وقت بھی جی ہمیں چلیں اتنا وہ فیل ہوا کہ شاید یار ہم نے اپنے آپ سے کہتے رہتے ہیں کہ کوئی اور وجہ ہوگی، کوئی اور وجہ ہوگی، کنٹینیو کریں، کوئی اور وجہ ہوگی کنٹینیو کریں، جب تک ہمیں مزید چیزیں نہیں ملتی. آپ نے بانس دیکھ لیا، وہ کہاں آیا، وہ کتا دیکھ لیا، یہ قبر دیکھ لی. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ رات میں کیا لگ رہا ہے ہمیں جو ہم نے اس چہرے کو ریکگنائز کیا. اچھا سہیل بھائی ایک دم چیخے، ان کا سجاد بھائی نکلے یہاں سے، وہ انتہائی ڈر گئے تھے، ایک ڈر کی کیفیت پہ پہنچ گئے تھے، لٹرلی شیک ہو رہے تھے. میں نے کہا نا ہوا کہتے ہیں سجاد کی قبر میں سے چہرہ نکل رہا ہے. اب شراز بھائی ہم نے دن میں بھی دیکھی ہے یہ قبر، ہمیں کوئی ایسا نہیں نظر آ رہا کہ کوئی پتھروں کی وجہ سے یا ایسی کوئی لائٹنگ کی وجہ سے وہ چہرہ بن رہا ہو. ہاں ایلوژن کا کوئی چانس نہیں ہے اس کے اندر، یہ تو باقاعدہ ایک چہرہ ہی بن رہا ہے نا. تو مجھے تو ایسا لگا کہ
یہ شاید وہاں پہلے سے موجود تھی قبر، مجھے ایسا لگتا ہے. ان گھر والوں سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے یا تو اس اتنی سی جگہ کو بھی انہوں نے لیا ہے نا، اس کو یوں کر کے یوں لے لیتے، اس جگہ کو اپنے گھر کے اندر نہیں شامل کرتے اور پتہ کرتے کہ کیا معاملہ ہے، کیوں ہے یہاں پر، کیا یہ قبرستان تھا پہلے. 10 وجوہات ہو سکتی ہیں. آپ کو اندازہ لگاؤں، آپ کو میں بتاتا ہوں کہ سٹیپ بائی سٹیپ ہمارے ساتھ کیا ہوا، جیسے ہمیشہ ہوتا بھی ہے. رات میں وہ سب سے پہلے وہ کتا، ٹھیک، پھر ہم اندر جاتے ہیں، ہمیں آوازیں آتی ہیں ہنسنے کی. اچھا پھر یقین کریں جیسی ہمیں آوازیں آتی ہیں نا، باہر فائر ہوتے ہیں، اسی جگہ کے باہر فائر ہوتے ہیں اور میرے کانوں تک آواز پہنچتی ہے کوئی جانور ہے، کوئی جانور ہے. یار جانور پہ کون فائر کرتا ہے؟ وہ کوئی ایسا جانور تھا جس کو دیکھ کے انسان نے فائرنگ شروع کر دی. اسی علاقے میں ہی جب ہم موجود تھے اندر، بہت بلند آواز میں آئے تھے، بہت قریبی اس لگے پروگرام تھے. کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقاعدہ فائرنگ ہوئی ہے باہر، جس پہ ہم سب نے ایک دوسرے کو دیکھا ہے کہ، اور کانوں میں کیا آواز آئی، جانور ہے، کوئی جانور ہے، جب ہم اندر تھے یہاں. اچھا آگے جی اس جگہ پہ ہم مزید رکتے ہیں تو وہ بانس آ رہا تھا اوپر ہی، بالکل اوپر ہی آ رہا اللہ نے تھا. آپ کو بچایا، دعاؤں میں بچایا. دوبارہ دکھائے گا شیراز بھائی وہ سلو کر کے کہ بالکل اوپر ہی آ رہا تھا. یار وہ یہاں آ کے رک جاتا ہے، وہ یقین کریں یہاں آ کے رک جاتا ہے. ہمارے سہیل بھائی پورے کانپ جاتے ہیں. مجھے ایک جھٹکا سا لگتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، اسی ٹائم پر اس کو گرنا تھا نیچے. یہ تمام وہ جھٹکے تھے کہ جی ہم موجود ہیں یہاں پر، چلے جاؤ، ہم ہیں یہاں پر، تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم جانے اور جو لوگ رہیں گے وہ جانے. پھر آ جائیں جی اس بات پہ جہاں پہ مجھے لگ ہی رہا تھا کہ یار یہ قبر ہے، لیکن ہم اس کو کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہے تھے کہ آیا یہ بات سچ ہے یا نہیں. کہ ہم اس کو کھود تو نہیں سکتے تھے. یار ایک بات، اگر کوئی آپ کو ایسی کہتے کہ یار مجھے قبر لگ رہی ہے یہ، تو ہم اس کو کھودیں گے تو کبھی نہیں نا. ایک بات ہے. لیکن میرے دیکھ میں ایک سوال آ رہا ہے کہ آپ لوگ یہاں سے گئے آئے، ان کو شاید برا لگا ہو اور شاید اس وجہ سے وہ ایگریسو ہوئے ہوں، یقین کریں میں بہت احتیاط کرتا ہوں اس جس چیز وجہ سے وہ بانس بھی گرا تو میں معاملات بھی بہت ہوئے. احتیاط کرتا ہوں. میں آپ کو کبھی بتاؤں گا بھی کہ آج کوئی 6 سال ہو گئے ہم نے کسی قبرستان کو یا مزار شریف کو شوٹ کیوں نہیں کیا. شیراز بھائی اس پہ میں ایک بار بات کروں گا، بتاؤں گا. کئی لوگ مجھے بتاتے ہیں، کہتے ہیں بتاؤں گا، تو میں بہت احتیاط کرتا ہوں جی کہ بے حرمتی جو ہے نا، اللہ بچائے. اللہ بچا. سر کوئی رستہ ہی نہیں تھا جانے کا، کوئی ایکسس ہی نہیں تھا کہ بندہ کونے سے نکل جائے کچھ کر لے. تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ کہ کوئی صاحب قبر ہیں یا کچھ چیز ایسی ہے جو جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہوئی ہیں؟ مجھے لگتا ہے غلطی ہوئی ہے، یا تو جو پہلے مالک تھے یہاں کے ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے، یا تو کوئی بے احتیاطی ہوئی ہے، یا تو خدا نخواستہ کوئی ظلم ہوا ہے، کوئی زیادتی ہوئی ہے، کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جس کو بہت ڈیپلی انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا، جس کے اندر کرائم بھی انوالو ہو جاتا ہے. اچھا ہاں، وہ لوگ یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے، جس میں کرائم بھی انوالو ہو جاتا ہے. ہم صرف اس چیز کو دیکھ کر نہیں کہہ رہے، اس کے علاوہ بھی جو ہمارے ثبوت ملے وہاں پہ وہ بھی نارمل نہیں تھے. وہ بھی نارمل نہیں تھے شیراز بھائی کہ کیا جسٹیفیکیشن دیں گے وہ کتا اندر کہاں سے آیا، اسی وقت بانس کیوں گرا، کیوں کوئی رہ نہیں پا رہا اس جگہ پر، کیوں اس کا حال اتنا برا ہوا. کونے کا بنگلہ ہے یہ، گنجان آباد علاقے کا. ہاں وہ دن میں دیکھا تھا کہ لوگ چل رہے ہیں 500-600 گز کا پلاٹ ہے جس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا. چلو جی ایک ادھر ایک ادھر، ایک میں رہ لیں دوسرے میں نہیں رہ سکتے، یار رات میں نہیں دن میں نہیں، یار کوئی کاروبار کر لیں، کچھ نہیں کر سکتے آپ. اندر کی کنسٹرکشن بھی بہت عجیب سی لگتا ہے. کوئی کھیل رہا ہے، آپ کو ایسی ثبوت دے رہا ہے کہ اندر سے کنڈی اندر کوئی ہے نہیں اور نہ کوئی اور رستہ آنے جانے کا. کنڈی کس نے لگا دی بھائی؟ وہ اندر جو ہے وہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ میرے خیال سے کافی ثبوت لوگوں کو، اور کیا چاہیے کسی چیز تو کے جی لیے. عرض یہی ہے کہ اس کے بعد جیسے سہیل بھائی نے کہا رکنا بنتا نہیں تھا ہمارا وہاں پر، کہ ہم بھی آپ کو عرض کی نا کہ ایک لمٹ تک جاتے ہیں. جیسے ابھی لاسٹ ٹائم حویلی میں بھی ہم گئے، اس کے بعد سمد بھائی نے بھی کہا سجاد اب چلو یہاں سے. تو یہی کوشش ہمیشہ سے ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے برداشت ظرف بڑھا کے کچھ نہ کچھ آپ کو ریکارڈ کر کے دکھا دیں کہ جی یہ ہے. کئی واقعات آ رہے ہیں، کئی سٹوریز آ رہی ہیں، کئی لوکیشنز آ رہی ہیں. اس سجاد سلیم ڈائریز کے پلیٹ فارم کے ذریعے کئی لوگ واٹس ایپ پہ رابطہ کر رہے ہیں. تو اتنا کچھ آ رہا ہے کہ اب مجھے تو بڑھانی پڑے گی شاید آپ سے گفتگو کا سلسلہ، اور ہمیں بھی بہت کچھ سمجھنے سیکھنے کو مل رہا ہے.
تو آپ کے لیے ہی آپ سے ہی شیئر کریں گے. میں چاہوں گا ایک بار دیکھ لیجئے کہ یہ صرف ہمیں لگ رہا ہے کہ واقعتاً کوئی چہرہ جو ہے نا وہ بن رہا ہے. اچھا ایک بات مجھے شراز بھائی آپ کی جو سمجھ آ رہی ہے ابھی جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ لگ ایسا رہا ہے کہ کوئی بہت بڑی عمر کا چہرہ ہے, کوئی بوڑھا چہرہ ہے. مجھے کسی نے کہا کہ جی ان کی عمریں بہت بڑی زیادہ ہوتی ہیں, 900 سال, 1000 سال, 1200 سال. ایک نے میری ان سے بات چیت ہوئی پرسنلی, جب وہ اس کیفیت میں آیا کہ چلو میں تم سے شیئر کرتا ہوں, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سجاد ان کی جو پلکیں تھیں نا وہ لٹک رہی تھیں یہاں پہ, یہ جو ان کی اسکن تھی نا وہ لٹک رہی تھی. یار یہ ہماری شاید جب ہم 70 80 90 ایئرس کے ہم اپنے گروپ میں دیکھتے ہیں نا اپنے باباؤں کو, اماؤں کو, جب اس ایج میں پہنچتی ہیں تو ان کو ایک جھریاں سی آتی ہیں, لیکن وہ اتنی باریک ہوتی لٹکتی نہیں ہے, وہ 100 پلس ہوتی ہیں. دیکھیں ہاں 100 پلس پہ آپ چلے جائیں تو ہلکا سا ایسا لگتا ہے تھوڑا سا نا ڈھل رہا ہوتا ہے چہرہ آپ کا نا, اسکن ڈھل رہی ہوتی ہے. یہی جب آپ 900 سال پہ چلے جائیں تو سمجھ آتی ہے کہ شاید یہ پورا آپ کا لٹک رہا ہے نا, ڈھل رہا ہے چہرہ. تو انہوں نے دیکھا ہے ان کو, اور وہ آئی بڑے خوش نصیب ہیں آدمی جنہوں نے بتایا کہ جی ان کا یہ حلیہ ہے, ان سے گفتگو بھی رہی ہے. یہ واقعہ کبھی بتاؤں گا آپ کو میں, بڑا مزیدار واقعہ ہے. کہ اس واقعے کو نام دے دیں تاکہ پھر ہم اس نام اس واقعے کو میں نام دیتا ہوں کالی پتلون والے. کالی پتلون والے وہ ان کو ایسے بلاتے تھے. اچھا چلیں اس پہ ہم ویڈیو بنائیں گے. بہتر جی یاد دلائے گا انشاءاللہ, آپ کو مزہ آئے گا, آپ کو شیئر کروں گا آپ سے. بڑے پیارے بھائی ہیں ہمارے, ان کا واقعہ یہ تو بڑے آدمی بھی ہیں. اجازت لے لیجیے گا ان سے مجھے اجازت ہی اجازت. ہاں کیونکہ یہ کہ ان چیزوں پہ اجازت کی